السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ایک ایسی تاریخی جگہ پر کھڑے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے 3 صحابہ خلفائے راشدین کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کے عینی گواہ ہے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کا یہ ادھر والا مینارہ ہے جو شمال والا ہے، اور اس کے پاس یہ جگہ ہے۔ یہ بئر عریس ہے، بعد میں اس کو بئر النبی کا نام دیا گیا تاریخ میں، سیرت میں۔ بہت اہم واقعات یہاں پیش آئے۔ یہ مسجد قباء کی تعمیر اسی کنویں سے پانی سے نکالی گئی، غارہ اس میں جو ہے بگویا گیا اور پھر یہ تعمیر کی گئی ہے۔ ایک اہم واقعہ کا عینی گواہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کنویں پر بیٹھے تھے۔ ایک صحابی کو غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے، وہ باہر بٹھا دیا اور پھر کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم یہاں چوکیداری کرو، کھڑے رہو گیٹ کے پاس۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے۔ کہا کہ دیکھو دروازہ کون بجا رہا ہے، تو کہا کہ ابوبکر صدیق آئے ہیں۔ کہا کہ اذن لہ بالدخول وبشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری سناؤ ان کو۔ آنے دیا گیا، جنت کی خوشخبری انہوں نے سنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر بن خطاب ہے۔ کہا اندر آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضور پاؤں لٹکائے ہوئے کنویں کے اندر بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر بھی آ کے بیٹھے، اسی طرح اسی انداز سے حضرت عمر آ کے بیٹھے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا دیکھو کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ کہا اذن لہو، اس کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ، لیکن بلوا تصیبہ، آزمائش مصیبتیں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر یہ کڑی سے کڑی اس طرح جڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے عالم کے بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو اسلام کے لیے دعوت نامے، دعوت و تبلیغ کے لیے خطوط روانہ کیے، تو اس وقت سفارت کے آداب یہ تھے کہ مہر کے بغیر خط کو معتبر تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ حضور نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر محمد الرسول اللہ کندہ کرایا، وہ مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو حضرت عائشہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے حضرت حفصہ کے حوالے کیا کہ یہ تمہارے پاس رکھنا، میرے بعد جو خلیفہ متعین کیا جائے تو اس کو یہ حوالے کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر متعین کیے گئے تو انہوں نے انگوٹھی، حضرت عثمان متعین کیے گئے تو انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔ حضرت عثمان ایک موقع پر وہی واقعے کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح بیٹھے تھے جس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور انگوٹھی سے شاید نکالی کھیل رہے تھے یا اس طرح کچھ کر رہے تھے، انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی۔ 3 دن تک پانی سکھایا گیا، اس کو چھانا گیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اور اس کے بعد سے جو واقعات فتنوں کے، آزمائشوں کے امت پر حالات کے پیش آئے، آج تک بند نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ کنواں جو ہے نا ایک یادگار جگہ ہے۔ ابھی تو یہ ترکوں نے اس کے اوپر گنبد بنوایا تھا جس کو منہدم کر دیا گیا 1964 میں۔ ابھی کچھ سال پہلے تک یہ اسی طرح تھا، اب یہ جو ہے سپاٹ کر دیا گیا ہے، چبوترے کے اندر، صحن کے اندر داخل کر دیا گیا اور یہ نشانی چھوڑ دی گئی ہے اور یہ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بئر عریس کی جگہ ہے۔ جب آپ مسجد قباء آئیں تو اس مینارے کی طرف آئیں اور ان واقعات کو، نبوت سے، ہجرت سے متعلق ہیں، ان کی یاد تازہ کر لیں۔